میری طرف سے بیان کیا ہو گیا؟ ختم سمجھیں اس کو. تو یہ 6 سوالات ہیں, یہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ تقلید ائمہ کا وجوب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں, یہ ایک سوال ہے. دوسرا, تقلید کی شرعی حیثیت امام حنیفہ کی نظر میں کیا ہے؟ امام صاحب کے اقوال اس ضمن میں دلائل کے ساتھ بیان کریں. تیسرا سوال ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحریر کردہ کتابوں کے نام بیان کریں. چوتھا سوال ہے, قبر سے فیض حاصل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دلائل سے بیان کریں. پانچواں سوال ہے, علماء دیوبند میں یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ جو مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو مس کر رہی ہے وہ اللہ کے عرش سے اور کرسی سے افضل ہے. اس عقیدے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. صوفیت کے سلسلوں اور قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی سے بیعت کرنے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. ٹھیک ہے, یہ سوالات سمجھ میں آ گئے؟ تو اس پہ بات کر لوں یا فضول موضوع ہے؟ بات کر لوں اس پہ. پہلا سوال ہے, تقلید ائمہ کا وجوب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اس کا وجوب ایسے ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے. تو ہر وہ چیز جس سے امت میں فساد پیدا ہو اللہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کریں گے. کیا خیال ہے؟ اب دیکھو, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کے بہت سارے مصحف تھے جو سارے نبی کے دور میں لکھے گئے تھے. حضرت عثمان کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ اتنے سارے مصحف جب امت مسلمہ میں جائیں گے, اور ہر ایک کی اپنی ترتیب ہے, کسی میں کوئی صورت پہلے ہے تو کسی میں کوئی صورت بعد میں, ٹھیک ہے نا. حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ آپ اپنا قرآن دکھائیں مجھے. انہوں نے دکھایا تو اس مصحف میں ایک صورت پہلے تھی اور وہ جو اس آدمی کے پاس جو قرآن تھا اس میں وہ ترتیب دوسری تھی. تو اس نے کہا یہ کیا ہے, میرے پاس تو ایسا نہیں ہے, آپ کے پاس ایسا ہے. تو عائشہ نے فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارے پاس سورت ایک پہلے لکھی ہوئی ہے, میرے پاس بعد میں لکھی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ابتدائی دور میں ہر قسم کے مصاحف کو محفوظ رکھا گیا, سمجھ رہے ہیں نا بات. لیکن جب اسلام دنیا میں پھیلا ہے تو آذربائیجان سے غالباً حضرت حذیفہ کا خط آیا. انہوں نے لکھا کہ امیر المومنین آپ کو اللہ کا واسطہ لوگوں کو ایک مصحف پہ جمع کر دیں, ورنہ یہ امت قرآن کے بارے میں ایسے اختلافات کا شکار ہو جائے گی جیسے یہود و نصارہ ہوئے تھے. کیونکہ ہر آدمی کے پاس اپنی ترتیب ہے, وہ ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی خطرہ تھا کہ ابھی تک تو سارے نبی کے مطابق لکھے ہوئے ہیں, لیکن اتنی تعداد ہے ان کی کہ اب کوئی نیا بھی تو مارکیٹ میں آ سکتا ہے نا. تو ایک نئے آدمی کو پہچان کیسے ہوگی وہ والا صحیح ہے کہ یہ والا صحیح ہے؟ یہ فسادات ہو سکتے ہیں. حضرت عثمان نے کیا کیا, جتنے مصاحف تھے قرآن کے, جتنے نسخے تھے, پوری دنیا سے جمع کیے جہاں جہاں اسلامی حکومتیں تھیں, اور سب کو آگ لگا دی. اور جو مدینہ منورہ میں کئی سارے صحابہ کے مشورے سے, ان کی رائے سے جو مصحف تیار ہوا, حکم دیا اس مصحف کے علاوہ کسی مصحف کی تلاوت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ تاکہ امت اختلاف کا شکار نہ ہو. امت کی رائے پہ چھوڑ دیا جائے گا نا تو یہ تو پھیلتی چلی جائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اختلاف کیا حضرت عثمان کی رائے سے. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کے دور میں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہی ہے, میں نہیں دوں گا یہ والا مصحف. ٹھیک ہے آپ کا مصحف بھی صحیح ہے, مانتا ہوں اس کو, لیکن میرا مصحف بھی صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں سورہ فاتحہ لکھی ہوئی نہیں تھی, اور سورہ فلق اور سورہ ناس بھی نہیں لکھی تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ سورہ فلق سورہ ناس تو ہر ایک کو زبانی یاد ہوتی ہے بچوں کو, اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ فاتحہ تو ہم نماز میں ہر دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کی رائے اپنی جگہ صحیح تھی. مگر اگر وہ مصحف باقی رہتا, کچھ قرآن ایسے آ رہے ہوتے فاتحہ کے بغیر, کیا خیال ہے آج کے دور میں یہ چیز قابل برداشت ہوتی کہ کون سا والا صحیح ہے؟ کس کس کو ہم کیا کیا بتاتے رہتے. حضرت عمر, حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے, حضرت عثمان مدینہ میں. حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا کہ اس کو, انہوں نے کہا نہیں میں نے نبی کے دور میں لکھا, میں نہیں مانتا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر حضرت عثمان نے جب اپنے لوگ بھیجے کہ ان سے مصحف چھینو, تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے خود بھی اور اپنے شاگردوں کو کہا کہ چھپا دو, ٹھیک ہے نا, حکومت کی نظر سے چھپا دو. لیکن چونکہ بڑے آدمی تھے عبداللہ بن مسعود, تو حضرت عثمان نے ان پہ زبردستی نہیں کی. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہوا اور پھر ان کے شاگرد گئے تو وہ مصحف خود بخود ختم کر دیا گیا. اب پوری دنیا میں ایک قرآن چل رہا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ مصحف عثمانی.
اب اگر کوئی کہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو کہ حضرت عثمان نے جو ایک مصحف پہ لوگوں کو جمع کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو، تو کیا کوئی قرآن سے دکھا سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مصحف عثمان لکھے گا اس کو پہ سب پڑھنا اور اس کو ماننا، باقیوں کو نہیں ماننا؟ بھائی حضرت عثمان دلیل دیتے تو یہی دیتے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، ایسا کام بھی اللہ پسند نہیں کرتے جس سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہو۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اجتہاد بہت زیادہ پھیل گیا تھا امت میں، اسلاف میں، تابعین میں، جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا کسی ماہر مفتی کے پاس جاتا اور وہ اس کو مسئلہ بتا دیتا۔ لیکن اگر اس کو لگام نہ دی جاتی تو کتنے فرقے بن چکے ہوتے، ہر آدمی اپنی رائے، وہ تو خیر القرون تھا نا، بہترین زمانہ تھا، اس میں بہت ساری لوگوں کی رائے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ جیسے پہلے حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا باقاعدہ امام زہری کو، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی اخاف ضیاع العلم والعلماء، کہ آپ کے پاس جتنی حدیثیں ان کو ریٹن فارم میں لے کر آئیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ علم ضائع نہ ہو جائے۔ جبکہ نبی کے دور میں اگرچہ حدیث لکھی تو گئی ہے مگر اتنے اہتمام سے نہیں لکھی گئی، نہ ابو بکر کے دور میں لکھی گئی، نہ حضرت عمر کے دور میں، نہ حضرت عثمان کے دور میں، نہ حضرت علی کے دور میں۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تو بہت بعد میں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی وہ بہترین دور تھا، اس میں ریٹن فارم میں لانے کی ضرورت نہیں تھی، سینہ بے سینہ چلتی تھی۔ اب کیا ہے کہ اگر ایسے ہی اجازت دے دی جائے ہر ایک کو سینہ بسینہ، پھر تو کوئی بھی آ کے کچھ بھی بیان کرتا چلا جائے گا۔ تو اب حفاظت کے پیش نظر حدیث کو لکھا گیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کتنا بڑا امت پہ احسان تھا کہ وہ جو کتابیں لکھی گئیں پھر اس کے بعد لکھی گئیں، اور آج اللہ کے فضل سے امت کے پاس ایک ذخیرہ ہے۔ اب کوئی اس ذخیرے سے اگر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس کی حدیث کو مانو گے آپ؟ میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں مجھ سے فلاں نے بیان کیا، 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 ہوتے ہوتے نبی تک پہنچا دوں، بولوں نبی نے یوں فرمایا ہے، آپ مان لو گے میری بات؟ آپ کہو گے بخاری میں دکھاؤ۔ اب میں کہوں گا حدیث میں دکھاؤ کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی میری حدیث بیان کرے تو اس سے کہنا کہ اگر بخاری میں یا مسلم میں یا صحیح ستہ میں ہے تو مان لینا، صحیح ستہ میں ہے تو نہیں مان لینا۔ حدیث دکھاؤ تو میں دکھا سکتا ہوں حدیث؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا آپ لوگ، میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا؟ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کام ہوا اسی لیے تھا کہ تاکہ ہر آدمی کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ کوئی بھی کچھ بھی بیٹھ کے بولتا رہے۔ تو امت جمع ہو گئی، کچھ لوگوں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا اور انہوں نے راویوں کی چھان بین کر لی۔ اب جو کر لیا ہے نا کام، اس کو دوبارہ نہ اٹھاؤ، اب اسی کو فالو کرو۔ اب اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ راوی صحیح ہے یا ضعیف، خود سے آپ تحقیق کریں گے تو کوئی بھی آپ کی تحقیق کو نہیں مانے گا، اور ماننا بھی نہیں چاہیے۔ بولیں گے تو کون ہے بھائی، اور آج اٹھ کے کہہ رہے کہ محمد بن اسحاق کے بارے میں میری ریسرچ یہ ہے۔ آپ کی ریسرچ کہاں ہے؟ آپ کتابوں کے حوالے دو گے، فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، اس لیے کہ جو لوگ پہلے کر چکے ہیں انہی کا ریفرنس دیا جائے گا۔ اب آپ کی اپنی طرف سے آپ لوگ بولیں آپ کو کیا خواب میں آیا کہ محمد بن اسحاق صحیح آدمی تھا یا غلط آدمی تھا؟ آپ کو نہیں، مجھے میرے ابا نے بتایا کہ تو بھائی آپ کے ابا اور محمد بن اسحاق کا زمانہ بہت دور ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ذرا ٹھہرو تو صحیح، میرے ابا کو میرے دادا نے بتایا تھا، تو دادا کو کس نے؟ میرے پردادا نے میرے دادا کو بتایا، ان کو کس نے؟ ان کو ان کے ابا نے، ان کو ان کے ابا نے، اور محمد بن اسحاق آپ کے دادا نکلے پھر اتفاق سے۔ مان لے گا کوئی بات آپ کی؟ چاہے کتنے ہی سچے بولیں گے بھائی ان کتابوں تک محدود رہنا پڑے گا، اس سے زیادہ آپ کو تحقیق کی اجازت نہیں ہے، بس ہو گیا، اب یہاں بریک لگ گئی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے قرآن و حدیث میں کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو نبی کے دور میں نہیں ہوئے تھے مگر وہ وقت کی ضرورت کی وجہ سے کیے اور اس کو پھر قانون بنا کے نافذ کر دیا گیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ کی تدوین نہیں ہوئی تھی۔ تدوین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے جو مسائل اسی وقت نکالے جاتے تھے اور اسی وقت بتا دیے جاتے تھے۔ کوئی شخص کسی صحابی کے پاس آتا کہ مجھے مسئلہ بتائیں، ان کو اگر قرآن و حدیث سے معلوم نہیں ہوتا تو وہ غور کرتے، اگر حدیث مل جاتی تو بتا دیتے، نہیں ملتی تو کسی اور کا حوالہ دیتے، اس سے جا کے پوچھو۔ بعض دفعہ وہ حدیث سے مطلب بتاتے تھے مگر دوسرے صحابی کہتے تھے بھئی حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی اور مطلب ہے، تو دونوں کی رائے آپس میں ٹکرا جاتی تھی۔ پھر نیچے والے طبقے کو اجازت ہوتی تھی بھائی تم نے اس کی رائے کو فالو کرنا ہے یا اس کی رائے کو فالو کرنا ہے۔ تو بہت سادگی کے ساتھ حساب کتاب چل رہا تھا، لیکن جب اسلامی سلطنتیں پھیل گئیں، مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں قائم ہو گئیں، تو پھر اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی یہ سب قانون ریٹن فارم میں آنا چاہیے۔ نہیں آ رہی بات؟ یہ ایک ہی سوال کا آج جواب دوں گا، پھر میرا خیال ہے باقی سوالات اگلے ہفتے، بہت لمبا ہو جائے گا۔
یا آپ اگلے ہفتے پوچھ لیں, ہر ہفتے ایک ایک کا دیتا رہوں گا, ٹھیک ہے, ورنہ لوگ اسی پہ لے کے بیٹھ جائیں گے پھر تو وقت کافی زیادہ ہو گیا نا. تو اب کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جو دور تھا, امام ابو حنیفہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, عبداللہ بن مسعود, ان کو حضرت عمر نے بھیجا تھا کوفہ میں, مفتی بنا کے بھیجا تھا. وہ لوگوں کو مسائل بیان کرتے تھے, اور جو مسئلہ ان کو قرآن و سنت میں نہیں ملتا اس میں وہ اجتہاد کیا کرتے تھے. ان کے اجتہاد کے بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں, اگر اجازت دے تو ایک واقعہ سنا دوں. ان کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو مہر متعین نہیں کیا, بغیر مہر کے شادی کی اور مر گیا رخصتی سے پہلے. اب مسئلہ یہ ہے قرآن و سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے مہر متعین نہیں کیا اور رخصتی ہو گئی تو مہر مثل دینا پڑتا ہے. مہر مثل کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس کی بہن کو کتنا مہر ملا تھا تو آپ بھی اتنا ہی دو گے, کیونکہ ایک چیز طے نہیں ہوئی ہے تو آپ اتنا دے دو. اور یہ مسئلہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ کہ اگر ایک آدمی نے مہر متعین نہیں کیا اور رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو اب کیا دینا پڑے گا؟ تو قرآن کہتا ہے متعوہن, تھوڑا سا کچھ سامان دے دو اس کو, جوڑے وڑے دے دو. یہ بھی قرآن میں ہے, ٹھیک ہے نا بات سمجھ. تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ مہر متعین نہیں کیا اور طلاق نہیں دی بلکہ مر گیا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی. اب کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نا ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. نہیں موجود ہر مسئلہ. ہر مسئلہ موجود ہوتا تو عبداللہ بن مسعود اتنے پریشان تھوڑی ہوتے. تو بندہ آیا عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ ایک آدمی نے مہر متعین کیے بغیر عورت سے شادی کی ہے اور رخصتی سے پہلے ہی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اس عورت کو مہر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر طلاق دے دیتا تو پھر تو قرآن میں ہے کہ 2 جوڑے دے دو, طلاق بھی نہیں دی. اور اگر ہم کہتے ہیں پورا مہر دو گے تو بیچارے کو ملا کچھ ہے نہیں, رخصتی ہوئی نہیں ہے اور پورا مہر بیوی کے وہ کس کھاتے میں لے کے جا رہی ہے, عدت واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ ساری چیزیں ہیں نا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا, غور کیا, قرآن و سنت میں نہیں ملا ان کو. انہوں نے فرمایا اجتہد فیہا برأیی, میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو میں پھر آپ سے کیوں پوچھوں. آپ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مسئلہ آپ سے پوچھا کروں میں؟ ہے بھائی, حدیث سے بتائیں کہ جب مسئلہ معلوم نہ ہو تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کرو. کہاں لکھا بھائی؟ تو عوام کو حکم یہی ہے کہ وہ علماء سے رابطہ کرے نا. خیر, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 مہینہ انہوں نے غور کیا. کہتے ہیں انہوں نے فرمایا ان کان صوابا فمن اللہ, اگر میں درست جواب دوں تو اللہ کی طرف سے ہوگا, اور غلطی کی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہو, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ لہا مہر مثل نسائها لا وکس ولا شدد, پورا مہر ملے گا عورت کو جتنا اس کی بہنوں کو ملا تھا. 1 ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی اور زیادتی نہیں ہوگی اس میں. اب کیسی سوچ سے کام لیا نا. بعد میں علماء نے اس کی لاجک بیان کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فیصلہ کیوں کیا حالانکہ رخصتی بھی نہیں ہوئی. اب دیکھو اس کی لاجک کیا تھی. لاجک یہ تھی کہ جب آپ رخصتی سے پہلے طلاق دے دیتے ہو تو نکاح کو اپنی انتہا تک پہنچنے سے پہلے آپ نے بریک کر دیا. نہیں, یہ بات سمجھ میں, ابھی نکاح انتہا تک پہنچا نہیں ہے. نکاح کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو کتنے وقت کے لیے ہوتی ہے بتاؤ مجھے؟ 4 دن کے لیے, 1 دن کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 10 سال کے لیے, 100 سال کے لیے؟ بتاؤ بھائی. جب تک دونوں میں سے کوئی, دونوں زندہ ہیں, دونوں میں سے ایک مرے گا تو یہ نکاح ختم ہوگا. کیا خیال ہے؟ تو شادی کتنے عرصے تک جب بھی ہوتی ہے تو یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جب تک ہم دونوں میں سے کوئی زندہ ہے ہم دونوں ساتھ زندگی گزاریں گے. اصل یہ ہوتا ہے. طلاق کا مطلب ہوتا ہے اس ایگریمنٹ کو انتہا تک پہنچنے سے پہلے آپ نے کٹ کر دیا, اس کو توڑ دیا. تو اب یہ جو شادی تھی ان دونوں کی ہوئی تھی, اس میں دونوں 100 سال بھی زندہ رہ سکتے تھے, 10 سال بھی رہ سکتے تھے. ان کی قسمت کے رخصتی سے پہلے ہی ایک مر گیا تو یہ شادی اپنی انتہا تک پہنچ کے, اس کو کامیاب ازدواجی زندگی کہیں گے ہم اصطلاح فقہ میں. بھئی جتنے عرصے کے لیے ہوئی تھی ہو گئی, ختم ہو گئی. تو کوئی بھی شے جب مکمل ہوتی ہے, انتہا تک پہنچتی ہے, تو اپنے تمام لوازمات اس کے پورے ہوتے ہیں. پھر
یہ بھی اللہ کی مرضی کے وہ بیچارے پہلے مر گئے تو 1 سال بعد بھی مر سکتے تھے, 10 سال بعد بھی مر سکتے تھے. اس لیے عدت بھی واجب ہے ایسی عورت پر, 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی اور مہر بھی پورا ملے گا اس کو, شوہر کی وراثت بھی ملے گی, سب کچھ ہوگا. مزے ہو گئے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بات بتاؤ, یہ اجتہاد انہوں نے کیا, کیا ہر آدمی کر سکتا ہے یہ؟ پھر حدیثوں میں بعض دفعہ تعارض ہوتا ہے, ایک حدیث کچھ ہے دوسری اس کے خلاف جا رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک طرف کے دلائل پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے, آپ نے دوسری طرف کے پڑھے ہی نہیں ہے, اس کی دلیل کیا ہے, اس لیے آپ ایک کو صحیح سمجھنا شروع کرتے ہو, دوسری کی. پھر اگر دوسرے کے پڑھے ہیں تو دوسرا کوئی ایسا ملا ہوتا ہے جو خود پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اس کی باتیں سن کے آدمی کہتے ہیں بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں. تو اب جب یہ کام پھیلا ہے تو امت جو ہے نا, امت میں پھر اختلاف و انتشار پھیلنا شروع, کسی کی وہ رائے کسی کی وہ رائے. صحابہ تابعین کا دور تھا خیر القرون. اس لیے اب کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, تو ان کے شاگرد تھے عبداللہ بن مسعود کے مشہور شاگرد تھے علقمہ, اور ان کے شاگرد تھے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ. پھر ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے حماد الکوفی, پھر ان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ. تو یہ جو امام حنیفہ تھے, انہوں نے پھر کیا کیا ہے کہ باقاعدہ فقہ کو ریٹن فارم میں لانے کا بندوبست کیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم ایسا کریں گے, ایک شورا بنائی 40-50 افراد کی, اس میں بڑے بڑے محدثین, اس وقت کے بڑے بڑے علامے تھے. خود امام حنیفہ نے بھی اس وقت کے بڑے بڑے مشائخ سے علم حاصل کیا ہے, سفر کیا, امام مالک سے ملاقات کی. پھر انہوں نے شورا بنائی کہ کسی مسئلے پر انفرادی رائے نہیں, بلکہ ایک ایک مسئلے پر بحث ہوگی. اگر اس میں اتفاق ہو گیا تو وہ اتفاق رائے کے ساتھ, اگر اختلاف ہو گیا تو جس کا اس میں اختلاف ہوگا اس اختلاف کے نام کے ساتھ وہ لکھی جائے گی. تو یہ فقہ حنفی کی بنیاد تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے, انہوں نے ایک سوال یہ بھی کہ امام حنیفہ کی کتاب کا نام دکھاؤ. امام حنیفہ نے خود نہیں لکھی, امام حنیفہ کے شاگرد نے لکھی ہے. اس میں امام ابو حنیفہ کا قول کیا ہے, پھر ان کے شاگردوں نے کسی مسئلے میں ان سے اختلاف کیا تو وہ بھی لکھا ہے اس میں. تو وہ 6 مشہور کتابیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے لکھی ہیں, اور وہ 6 کی 6 کتابیں ایز اٹ از الحمدللہ آج تک موجود ہیں. حالانکہ یہ کام 80-90 ہجری میں ہو رہا ہے, آج سے 1300 سال پہلے. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ تو 1300 سال پہلے جو قرآن و حدیث پہ ریسرچ ہوئی تھی, اور اس ریسرچ کو کرنے والے تابعین اور تبع تابعین تھے, اور اس وقت تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت زندہ تھی جن کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا گیا, جن کو فتویٰ دیتے ہوئے دیکھا گیا. تو ان کو فالو کرنے والوں کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے یا آج کے متجددین کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے؟ نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ. اور پھر وہ شورائی فقہ تھا, تو وہ پھر امام محمد نے 6 کتابیں لکھی, ایک سیر صغیر, ایک سیر کبیر, ایک جامع صغیر, ایک جامع کبیر, ایک المبسوط اور زیادات. وہ 6 کتابیں پھر جا کے جو ہے نا وہ فقہ حنفی کی بنیاد اور ریڑھ کی ہڈی بنی ہے. پھر وہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پھر بہت زیادہ ان کی مقبولیت, کیونکہ ایک چیز ریٹن فارم میں آ گئی نا. پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد. امام محمد سے علم حاصل کیا ہے بہت زیادہ, وہ امام شافعی نے حاصل کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس نے حاصل کیا؟ امام شافعی نے. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے امام محمد سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ اونٹ پر پوری کتابیں لا دی جا سکتی ہیں, اتنا پڑھا ہے میں نے ان سے. لیکن چونکہ امام شافعی بھی اپنی ایک سوچ رکھتے تھے, بہت سے مسائل میں انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا, اور بعض مسائل میں انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا, کیونکہ وہ کسی کے مقلد نہیں تھے, وہ خود مجتہد تھے. جو مجتہد ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا, اور جائز بھی نہیں ہے اس کے لیے. تو انہوں نے بھی فقہ کی بنیاد رکھی, اور انہوں نے بھی جو ہے نا فقہ کی بنیاد رکھی. ان کے شاگردوں نے پھر انہوں نے, امام شافعی نے خود کتاب لکھی کتاب الام, بڑی مشہور کتاب ہے, آج بھی وہ کتاب موجود ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے. تو امام محمد کے شاگرد کس صدی میں گزرے ہوں گے؟ وہی 1200-1300 سال ہو گئے اس کو. کتاب الام للشافعی آج بھی موجود ہے. تو اب ادھر کیا ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل, وہ بھی صاحب استعداد تھے, انہوں نے بھی علم حاصل کیا, اہل کوفہ سے بھی, اہل بصرہ سے بھی. تو ان کا بھی کچھ مسئلوں میں اختلاف تھا امام شافعی سے. بہت سے مسائل ان کے ایسے جس میں وہ امام ابو حنیفہ سے متفق تھے, امام احمد بن حنبل, لیکن اس میں امام شافعی سے انہوں نے اختلاف کیا. اور بہت سے مسائل میں امام شافعی سے متفق ہوئے, اور اختلاف کس سے کیا؟ امام احمد بن حنبل سے. تو ان کا بھی فقہ مدون ہوا, ان کے شاگردوں نے اس پہ کام کیا. ادھر امام مالک کا مدینہ میں فقہ مدون ہوا,
اور اس کے علاوہ بھی یہ جب کام شروع ہوا تو اور بھی فقہا تھے جنہوں نے اس کی تدوین شروع کی, ان کے شاگردوں نے فقہ کو مدون کیا, مگر وہ زیادہ چلے نہیں. کیوں؟ ان میں دلائل کی وہ جان نہیں تھی جو ان چار مذاہب میں تھی, کیونکہ اس وقت کوئی گورنمنٹ نہیں تھی جو لوگوں کو مجبور کر رہی ہو کہ تم شافی بن جاؤ, تم حنفی بن جاؤ, تم فلاں بن جاؤ. اس وقت آزاد ماحول تھا, لوگ آ کے مجالس میں بیٹھا کرتے تھے, تو جس کو جو سمجھ میں آتا تھا وہ اس وقت کے لوگ آج سے بہرحال بہتر ہوں گے, تو وہ فالو ہوا. پھر ان کی شروحات لکھی گئی, فقہ حنفی کی جو 6 کتابیں تھیں ان کی شروحات لکھی گئی. وہ شروحات ہوتے 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 اتنا حجم پھیل گیا ہے کہ آج سینکڑوں کتابیں ہیں فقہ حنفی پہ, سینکڑوں کتابیں فقہ شافی پہ, سینکڑوں کتابیں مالکیہ, اور وہ بڑی ترتیب سے لکھی گئی. وضو کے باب الگ لکھے گئے, طلاق کا الگ لکھا گیا, نکاح کا الگ. اس کو چھانٹ, صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں تھا, تو پھر ان کو پڑھایا گیا. تو پھر ایک وقت آیا کہ امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب جب یہ فقہ مدون ہو گیا ہے تو ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو بس. اب ہر ایک کو اجتہاد کی اجازت, بولو بھائی. اب یہ نہیں کہ ہر آدمی قرآن و حدیث کو تختہ مشق بنائے اور جو بیٹھے فتویٰ دینا شروع کر دے. انہوں نے اس کا پابند کیا, بھی نہیں میں سے ایک کو فالو کرنا پڑے گا. اب اگر کوئی کہتے چاروں قرآن میں دکھاؤ کہ کہاں فالو کرنا پڑے گا, تو ہم کہیں گے قرآن میں دکھاؤ کہ صرف مصحف عثمانی کو مانو, باقی کسی کو نہ مانو. جیسے وہ امت میں فساد سے بچانے کے لیے ضروری تھا, انتظام کے لیے ضروری تھا, ایسے ہی امت میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ انتظام کے لیے جو چیز مدون ہو چکی ہے, جس کے سارے جزیات موجود ہیں, اس پہ فتویٰ دیں آپ. اور اگر اس سے نکلنا ہے تو علماء نے اس کے بھی اصول بیان کیے کہ ایک آدمی حنفی مذہب کو فالو کرتا ہے تو کس موقع پر وہ کس مجبوری میں شافی مذہب کی طرف جا سکتا ہے. نہیں یاری بات, یہ بھی اصول طے ہو گئے. ایسا جمود نہیں ہے کہ آپ ایک مذہب کو چھوڑ ہی نہیں سکتے, اس کے اصول اور ضابطے طے کر دیے تاکہ دین تختہ مشق نہ بنے, خواہشات. اب دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دن لاہور سے میرے پاس ایک اہل حدیث کا فون آیا. وہ مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ لڑکی کی ولی کی اجازت کے بغیر اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ لڑکی کے ابا راضی نہ ہو. میں نے کہا ہو سکتا ہے, فقہ حنفی میں جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں میں نے بتا دی, میں نے کہا جائز ہے. ایک دم مجھے خیال آیا کہ لاہور میں اہل حدیث بھی بہت ہیں, بہت سے مسائل پوچھتے ہیں مجھ سے. میں اہل حدیث کو یاد رکھو گمراہ نہیں کہتا, میں ان کو یہ تقریر کر کے یہ تو بتاتا ہوں کہ ایک مذہب کو فالو کرو. اگر پھر بھی کوئی نہیں کر رہا تو بھائی نہیں کر رہا, تو کیا کریں, زبردستی تو نہیں آپ کسی کو اپنی رائے تو سکتے. ٹھیک ہے, جو قرآن و سنت کو مان رہا ہے نا, ٹھیک ہے, نہیں کر رہا تو ہم کیا کریں. تو گمراہ نہیں کہہ رہا نا, میں کسی کو جہنمی کہہ رہا ہوں. تو ان کا فون آیا, انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ اہل حدیث تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے علماء جتنے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کی باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا. کہہ رہے میں کسی کو نہیں مانتا, میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں. میں نے کہا آپ جب صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہو تو باقی مسائل میں تو آپ نے مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا, کیا خیال ہے؟ یہ فساد بتا رہا ہوں جو جس فساد سے بچنے کے لیے علماء نے کہا ایک مذہب کو فالو کرو. اب مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا نا, چلو اہل حدیث ہیں مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو اچھا ہے, ہمارے مسلک میں ایک اور آدمی کا اضافہ. تو میں نے کیا کرنا ہے ایک مسلک میں ایک بندے کا اضافہ, مجھے پیسے ملیں گے کیا اس پہ؟ میں تو اصولی بات کروں گا نا. میں نے کہا آپ جب اہل حدیث مسلک کو فالو کر رہے ہو اس لیے کر رہے ہو نا کہ آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہیں, تو پھر یہ مسئلہ ان سے پوچھو نا آپ. اب آپ کو عشق ہو گیا کسی لڑکی سے, اب آپ فقہ حنفی سے مسئلہ پوچھ رہے ہو, کہہ رہے نہیں کوئی دلیل تو ہوگی نا آپ لوگ کے پاس بھی اس کی. آپ لوگ کے امام حنیفہ کے پاس بھی تو کوئی تو دلیل تو ہوگی نا. میں نے کہا دلیل تو رفع الیدین نہ کرنے کی بھی ہے ہمارے پاس, آہستہ آمین کی بھی ہے ہمارے پاس, 3 طلاق کو 3 کہنے کی بھی ہے ہمارے پاس, فاتحہ نہ پڑھنے کی بھی ہے, امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے اس کی بھی ہے. یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی ہے وہی. باقی سارے مسئلے ان سے پوچھ رہے ہو, اور جب لڑکی سے شادی کی باری آئی تو ہم سے پوچھ رہے ہو. یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی پائن, وہ لاہور کے تھے نا. تو یہ فساد ہے, دین کو تماشا بنے گا. بھائی دلیل اہل حدیث کے پاس بھی ہے, حدیث کے الفاظ ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذنها فنکاحها باطل باطل باطل. جو عورت اپنے باپ یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح کلعدم ہے, کلعدم ہے, کلعدم ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. تو دلیل ان کے پاس بھی ہے. اسی وجہ سے امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے, امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے کہ لڑکی کے باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی. امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے وہ تو میں ابھی چھیڑ ہی نہیں رہا نا یہ ٹاپک. ان کی بھی بہت سارے دلائل, ایک دفعہ میں نے بیان میں بتائے تھے.
بہت سارے واقعات ہیں کہ باپ سے اجازت نہیں لی گئی اور ایسا نکاح کیا گیا ہے. تو میں نے کہا حدیث تو یہ ہے نا. کہہ رہے نہیں پھر بھی آپ بھی تو کچھ بتائیں نا. تو بھائی اب یہ ہے خواہشات نفسانیہ, دلائل ہر ایک کے پاس ہیں, کسی سے بدگمان نہ ہو. جو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا میں ہی دنیا کا سب سے بڑا, اہل حدیث سے ہمیں یہ شکایت ہرگز نہیں ہے کہ آپ قرآن حدیث کو نہیں مانتے, یا آپ جو ہے نا, یا آپ جو ہے نا وہ یوں کرتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیوں ہے. ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ اپنے آپ کو, سب کی بات نہیں کر رہا, جو سمجھتے ہیں وہ آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا فنٹر کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے امام حنیفہ کو امام شافعی کو نہیں پتا تھا. یہ غلط ہے. اور اگر فقہ حنفی میں کہیں امام حنیفہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے تو اس پہ فتویٰ بھی نہیں دیا گیا. وہ تو شورائی فقہ تھا نا. بعد میں بھی پھر ایسا ہوا ہے کہ مشائخ نے, دیکھو صلاۃ استسقاء ہے, بارش کی نماز, امام حنیفہ کے ہاں استسقاء کی نماز نہیں ہے, مگر پورے جہاں بھی حنفی رہتے ہیں بارش کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, اس لیے کہ اس میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ ہے, کیونکہ صحیح حدیث موجود ہے. عقیقہ امام حنیفہ کے یہاں منسوخ ہے, مگر ہم لوگ عقیقے کو سنت ہونے کا فتویٰ دیتے کہ نہیں دیتے. تو یہ جو امام حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف لگا تھا تو اس کے خلاف فتویٰ امت دے چکی ہے. یہ کوئی دین یتیم نہیں ہے کہ اب نئے سرے سے آپ اس کی, یہ سارے کام پہلے ہو چکے. ہم کو اتنے ایسے بیکار ہمارے بزرگ تھوڑی تھے کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. سب چیزیں ہو چکی ہیں. اب خود سے کچھ نہ کرو, اسی میں سے ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے سے عقیدت محبت رکھو, بھائی یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. تو یہ ہم اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اس میں پھر کیا ہوگا کہ امت میں اتحاد پیدا ہوگا. اور اگر کوئی نہیں کرتا فالو, وہ اہل حدیث ہی بنتا ہے. تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی پھر اہل حدیث میں بھی کسی سنجیدہ عالم کو پکڑیں. تقلید تو وہاں بھی کرنی ہے آپ نے, امام حنیفہ نہیں کرو گے تو اپنے کسی عالم کے کرو گے. اگر کرنا ہے تو کسی سنجیدہ عالم کو پکڑیں جو دوسرے مذاہب کو یا دوسرے علماء کو بے وقوف نہیں سمجھتا, کیچڑ نہیں اچھالتا ان پہ, امت کو افتراق و انتشار میں مبتلا نہیں کرتا, امت کو خواہشات نفسانیہ کا راستہ نہیں دکھاتا. خواہشات نفسانی کا راستہ کون دکھائے گا؟ وہ مفتی اہل حدیث کا, وہ مفتی کہ ایک حنفی 3 طلاقیں دے کے آ رہا ہے اس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. اگر وہ اہل حدیث عالم میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اس حنفی کو کہے گا کہ آج 3 طلاقیں دے کے مجھ سے کیوں مسئلہ پوچھنے آ رہے ہو, آپ تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو. تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ کیا ہے, سنجیدہ عالم ہے, لوگوں کو خواہشات نفسانیہ سے دور کر رہا ہے. اور اگر آپ فتویٰ دے رہے ہیں اچھا ہوا ہم تو قرآن حدیث پہ لے کے چلتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ چاروں ائمہ کا مذہب 3 ہوتی ہیں, تو آپ ایک تو امت کو ان چاروں مذاہب سے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان سے بھی دور کر رہے ہو, اور پھر اس کو خواہشات نفسانیہ کا راستہ بھی دے رہے ہیں. تو یہ تو غلط ہو گیا نا. تو اس لیے یہ ایک سوال کا میں نے جواب دیا. ابھی اس کا اور بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا, باقی انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیتے رہیں گے. ابھی امام مہدی ٹائم ہے آنے میں, تو یہ نا ٹائم لگے گا. ابھی امام مہدی اتنی جلدی نہیں آ رہے, اس سے پہلے جوابات انشاءاللہ ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.